السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مغیث علی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بات کریں گے 10 بڑی خبروں کی جو 4 بڑے پروگراموں میں جو نامور پاکستان کے جرنلسٹ ہیں اور تجزیہ کار ہیں انہوں نے دی ہیں، اور ان 4 پروگراموں کا کم سے کم دورانیہ جو بنتا ہے 150 منٹس بنتا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ 10 منٹ کے اندر آپ کو وہ تمام بڑی خبریں دے دوں جو اس پروگرام میں بتائی گئیں یا تجزیہ دیا گیا۔ پہلے بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر موعید پیرزادہ کے پروگرام کے بارے میں۔ 92 نیوز پر وہ پروگرام کرتے ہیں، تو اس میں فواد چودھری صاحب بھی گیسٹ تھے اور رانا عظیم صاحب بھی تھے، لیکن جو بغاوت کا مقدمہ درج لاہور میں ہوا ہے اس حوالے سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ جو الزام ہے وہ خلائی مخلوق پر لگا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ پر لگا رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے ایک تو اسٹیبلشمنٹ نے درج کرایا ہے، جو شخص ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، لیکن جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ یہ آئے ہیں کہ یہ جو شخص ہے بدر رشید، یہ رانا عظیم صاحب نے بتایا کہ انہوں نے خود جو ہے اس سے ملاقات بھی کی ہے، پولیس سے معلومات بھی لی ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ یہ شخص جو ہے مسلم لیگ نون کا کارکن رہا ہے، اور 2 سے 3 سال پہلے اس نے اپنی پارٹی اس لیے چھوڑ دی کہ جب نریندر مودی شادی پہ لاہور میں بغیر ویزے کے نواز شریف کے گھر آیا تو وہ دل برداشتہ ہو گیا اور اس نے اپنی پارٹی کو خیر بات کہہ دیا۔ اس کے بعد اس شخص نے یہ جو FIR کے لیے جو درخواست دی تھی یہ تھانے میں دی تھی، صرف اسی لیے کہ وہ نواز شریف کو ناپسند کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا فوج سے انہوں نے کہا کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی جو روزانہ کی بنیادوں پر جو درخواستیں لوگ دیتے ہیں اس طرح کا یہ شخص ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسی بات کو مان لیا جائے تو پھر جو گجرانوالہ میں جو مقدمہ کیپٹن ریٹائر صفدر کے خلاف ہوا ہے تو وہ اس میں تو مدعی پولیس ہے، تو پھر یہ کیا یہ اس کا بھی الزام جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو دیں گے؟ تو اس میں ایک ASI جو ہے وہ خود مدعی بنا ہے گجرانوالہ میں جو کیپٹن صفدر کے خلاف یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پولیس کا کہنا ہے کہ اگر ہم FIR درج نہ کرتے کیونکہ اتنی حساس قسم کا یہ معاملہ تھا تو پھر ہم کہیں نہ کہیں پہ جا کر پکڑے جانا تھا، ہم نے پکڑے جانا تھا اس لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو ان میں نام ہیں وہ فردر انویسٹیگیشن کریں گے، اگر کوئی جو ہے جو معصوم پایا گیا تو اس کا نام یہاں سے نکال دیں گے۔ اسی پروگرام میں راجہ عامر عباس صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے بتایا کہ پنجاب میں ہندوستان کا بیانیہ نہیں چل سکتا، یہ بیانیہ صرف اور صرف بلوچستان میں بھی ہلکا پھلکا چل سکتا ہے، اس لیے حکومت کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ پنجاب میں کوئی بہت بڑی تبدیلی لے کر آ جائیں گے اپوزیشن۔ یہاں پر جو نواز شریف نے بیانیہ دے دیا ہے وہ ہندوستان کا ہی بیانیہ ہے، تو پنجاب میں چلنا ناممکن ہے۔ اس کے ساتھ فواد چودھری صاحب بیٹھے تھے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کی سیاسی جو ایک ان کی جو کمیٹی ہے اس کا ان کے رکن بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جو مرضی کرتی رہے، لیکن ابھی تو سیاسی جو ہے بساط سامنے آئی ہے اور ابھی سیاست شروع ہوئی ہے، ابھی حکومت نے اپنی چال چلنی ہے، اپنے پتے حکومت نے ابھی شو نہیں کرائے۔ انہوں نے کہا کہ آگے چلیے گا پھر دکھائیں گے آپ کو کہ کیسے جو ہے سیاست کی جاتی ہے، اور پھر ہم سیاست آپ کو کر کے دکھائیں گے اور ہم بھی اپنی چال چلیں گے، یعنی کہ حکومت کے پاس پلان A، پلان B، پلان C، پلان D تک جو ہے اور Z تک لے کے چل جائیں، ان کے پاس ہر طرح کے پلان اپوزیشن کے لیے موجود ہیں۔ اور یہ فواد چودھری صاحب کی بات کو اس لیے میں وزن دے رہا ہوں کہ وہ خود اس سیاسی کمیٹی کا رکن بھی ہیں۔ یہ ڈاکٹر موعید پیرزادہ صاحب کے پروگرام میں جو اہم نکات تھے وہ تھے۔ اس کے علاوہ سعدیہ افضال صاحب کے پروگرام میں شاہین صاحبائی صاحب موجود تھے، انہوں نے اپنا جو ایک تجزیہ بھی دیا اور کہا کہ جب میں ان کی تقاریر دیکھتا ہوں نواز شریف کی تو میں نے بہت سے جگہوں پہ دیکھا بھی صحیح، تو ایک شخص یہ بھی کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کی تقریر سے یہ لگتا ہے کہ ان کا کوئی نفسیاتی اب مسئلہ ہو گیا ہے، ان کو اب ایک تو جو اپنا علاج ویسے باہر کرا رہے ہیں، ساتھ ساتھ وہ اپنا سائیکالوجیکل بھی علاج کرائیں، کیونکہ نارمل آدمی ایسی باتیں نہیں کر سکتا، اب نارمل آدمی جو ہے وہ اس طرح کی باتیں، اس طرح کی چیزیں کر سکتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ میری خبر کے مطابق اپنے ہر طرح کے کارڈ استعمال کرے گی، جس میں مذہب بھی آئے گا، جس میں لسانیت بھی آئے گی، جس میں صوبائیت بھی آئے گی، اور ہر طرح کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا، فوج کے خلاف ہر طرح کا انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کارڈ استعمال کرنے جا رہی ہے اس وقت۔ اس کے بعد اس پروگرام میں امجد شیخ صاحب بھی بیٹھے تھے، انہوں نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ جتنا شخص جھوٹ بولتا ہے نواز شریف،
اگر کسی اور ملک میں بیٹھ کر فوج کے خلاف بات کر رہا ہوتا تو یہ شکل دکھانے کے قابل نہ رہتا، لیکن یہاں پر اس کو سیاسی امام بنانے والے کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے کہ وہ ایسے شخص کو اپنا سیاسی امام مان رہے ہیں جو ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے، جو 1 منٹ میں 10 بار جھوٹ بول جاتا ہے، اس کو اپنا سیاسی امام بنائے بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بندہ اگر باہر ہوتا تو پھر یہ شکل دکھانے کے قابل نہ ہوتا، لیکن یہاں پر اس کو بڑا بڑھا چڑھا کر اور سیاسی امام مانا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی سعدیہ افضال صاحبہ کے پروگرام میں انصار عباسی صاحب بھی بیٹھے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ انصار عباسی کا جو ٹلٹ ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف بہت زیادہ ہے، اور ان کے آپ دی نیوز میں چھپنے والے کالمز اور سٹوریز میں دیکھ لیں کہ وہ ہمیشہ مسلم لیگ نون کو ہی فیور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا اتحاد مجھے لانگ ٹرم تک برقرار دکھائی نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کہ ایک صورت میں حکومت ختم کی جا سکتی ہے اور وہ ہے استعفوں سے، آج استعفے دیں تو پھر حکومت ختم جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ احتجاج کرتے رہیں، اس کے ساتھ وہ آگے نہیں چل سکتے۔ اس کے بعد جناب چودھری غلام حسین نے جو ایئر وائی پہ پروگرام کرتے ہیں رپورٹ کارڈ کا، اس میں انہوں نے بڑی ہی اہم ترین بات کی ہے اور انہوں نے ایک جو ہے بیانیہ اپنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو شخص فوج کے خلاف بات کرتا ہے اس کا سر قلم کر دینا چاہیے۔ اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے اور لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو قتل پر اکسا رہے ہیں، لیکن یہ انہوں نے اپنے پروگرام میں بات کیا کہ ملکی اداروں کے خلاف بات کرنے والوں کا سر جو ہے وہ قلم کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد صابر شاکر صاحب بھی اسی رپورٹ کارڈ میں موجود تھے، تو انہوں نے ایک اہم جو خبر دی وہ یہ کہی کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف ہمیشہ اداروں پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ ریکارڈنگ کرتے ہیں، یہ سب کچھ ہماری باتیں ٹیپ کرتے ہیں اور بڑا جو ہے اس کے اوپر احتجاج بھی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں جب یہ نواز شریف تھے اور مریم نواز صاحبہ تھیں تو یہ خود ریکارڈنگ کرتے تھے۔ انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں ریکارڈنگ سسٹم لگائے ہوئے تھے اور یہ ہر بات ریکارڈ کر رہے ہوتے تھے، تو یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ یہ ہماری ریکارڈنگز وغیرہ کرتے ہیں یا ہماری کالز چیک کرتے ہیں، ڈاٹا وغیرہ۔ اس کے علاوہ جیو ٹی وی کے پروگرام ہے مریف فاروق صاحب کا، وہاں پر جو مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کو جو یہ بغاوت کا معاملے پہ جو بڑا احتجاج کر رہے ہیں، رونا پیٹنا ڈالا ہوا ہے، تو انہوں نے آئینہ دکھایا۔ انہوں نے ایسے آئینہ دکھایا کہ 2013 میں مولانا فضل الرحمان نے سلیم صافی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ میرے پاس پکے ذرائع ہیں، میرے پکے سورس ہیں اور میں وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ یہودی ایجنٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 2013 میں یہی لوگ تھے جب عمران خان دھرنا لے کر آ رہے تھے، یہ اس کو یہودی ایجنٹ تک بنا دیا تھا انہوں نے، اور آج تک اس کے ثبوت نہیں دے سکے۔ اس کے بعد وہاں پر سینیٹر جو ہے وہ مصطفیٰ صاحب بیٹھے تھے، جو مصطفیٰ کھوکر صاحب ہیں جو پیپلز پارٹی کے ہیں سینیٹر، وہ بیٹھے تھے، تو مودی کے حوالے سے بات چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مودی کا یار بنا دیا نواز شریف کو، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھہرے میں آپ کو ایک کلپ سناتا ہوں۔ 2018 دور نہیں، یہ 2018 میں جو الیکشن ہوا، اس میں بلاول بھٹو نے جو تقریر کی اس میں اس نے کہا کہ مودی کے یار کو ایک دھکا اور دو، یہ نواز شریف کے بارے میں انہوں نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بلاول کا نعرہ تھا اور کہا کہ تم نے کشمیر کے لیے ایک ٹکے کا کام نہیں کیا۔ یہ نواز شریف کو وہ مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ تم نے کشمیر کے لیے ایک ٹکے کا کام نہیں کیا، تو میں تمہیں مودی کا یار کیوں نہ کہوں۔ تو یہ بلاول بھٹو صاحب مودی کے یار کے نعرے لگا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ سب کچھ خود کرتے رہے ہیں، آپ عمران خان پہ کیا بلیم لگا رہے ہیں، یہ تو آپس میں آپ لڑتے رہے ہیں۔ تو وہاں پر مصطفیٰ نواز کھوکر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ جی لے کر بات کہاں تک لے گیا، اس کا ڈیفینڈ دیکھیں، وہ اپنا ڈیفینسو آرگومنٹس یہ دے رہا تھا کہ دیکھیں جی یہ 2018 کی الیکشن کمپین تھی، الیکشن کمپین کی آپ مجھے ریکارڈنگ اٹھا کر دے رہے ہیں، تو آپ بھی ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، یہ ہے فلان ہے ڈھینگ ہے، لیکن ہم نے یہاں سے سیکھا ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ ان کو 70 سال ہو گئے ہیں اس ملک میں اور یہ ابھی تک سیکھتے پھر رہے ہیں۔ یہ 2018 تک تو ایک دوسرے کو مودی کا یار کہہ رہے تھے، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اور یہ جو زرداری صاحب تھے یہ کیسے کہتے تھے کہ نواز شریف اب تمہارے ساتھ ہم نہیں چل سکتے، ایسے مطلب سخت ترین باتیں کرتے رہے کہ یہ تو اب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوں گے، منہ دکھاتے ہوں گے، کیونکہ یہ تو ایک دوسرے کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے رہے ہیں۔ تو یہ جب انہیں آئینہ دکھایا گیا تو وہ پھر آئیں بائیں شائیں کرنے لگے، ان کے پاس کوئی آرگومنٹس نہیں تھا، کیونکہ مودی کے یار کا نعرہ تو بلاول بھٹو نے خود لگایا ہے، اور یہ بلاول بھٹو لبرل پارٹی کا بہت بڑا چیمپئن بنتا ہے۔ تو یہ دیکھیں پھر ایک مجھے یاد آ رہا ہے کہ سعدیہ افضال صاحبہ کے پروگرام میں امجد شیخ صاحب بیٹھے تھے، تو انہوں نے جو کہا کہ نواز شریف کہتے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ عمران خان کے خلاف نہیں ہے بلکہ ان کو لانے والوں کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ صاف واضح ہو گیا ہے کہ یا تو نواز شریف کی جنگ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے، کیونکہ پاکستان کے عوام
عمران خان کو لائے ہیں یا پھر پاکستان کی فوج کے خلاف ہے، جو ان کا ایک نظریہ ہے، جو ایک پلانٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کا بیوقوف شخص جو ہے آپ کو کہیں دنیا میں ملے گا کہ جس کو سمجھ نہیں کہ وہ اس نے بات کیا کرنی ہے، اور اس کے پیچھے لوگ اسے سیاسی امام بنائے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ اس تمام پروگرامز کا جو خلاصہ تھا وہ میں نے آپ تک 10 منٹ میں پیش کیا۔ یہ 4 پروگرام تھے، کم سے کم ان کا دورانیہ 150 منٹ بنتا ہے، تو اس میں جو اہم ترین باتیں تھیں، اہم ترین خبریں تھیں، وہ میں نے آپ تک رکھ دی ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔